السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے یہ جدید مناہج جو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد، اس سے کیسے بچا جائے اور اسے ہمارے ملک اور پورے عالم سے کیسے ختم کیا جائے۔ یہ باطل مناہج، منہج سلف، منہج صحابہ، منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی مناہج آئے، ان مناہج سے بچنے بچانے کی جو فکر ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی فکر ہے۔ اگر یہ سوچ واقعی امت کے بعد کے لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ جو مناہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے بعد، صحابہ کے راستے کے بعد امت کے اندر آئے ہیں، اور وہ انحراف کے، ضلالت کے، ہلاکت کے اور ایسے ہی مختلف انداز کے دین اور عقیدے سے دور کرنے والے مناہج، اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہو، اگر واقعی اسے سوچا جاتا، اس کے مطابق عمل کیا جاتا تو بہت کچھ خیر امت کے اندر دیکھنے کو ملتا۔ اور جو کچھ خیر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ بھی ہے۔ امت کے اسلاف نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی نقش قدم پر چلنے والے ائمہ، علماء، سبھوں نے جو قربانیاں، جو کوششیں کی ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کے نتیجے میں یہ خیر دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جدید مناہج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح منہج کیا ہے، نئے مناہج کیا ہیں، باطل مناہج کیا ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہمیں امت کے اسلاف کے ذریعے سے یہ صحیح راستہ نہ ملتا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اپنی زبان کی، قلم کی قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو شاید آج یہ بھی وقت نہ دیکھنے کو ملتا کہ ہم منہج حق کے مقابلے میں نئے مناہج کی جو خامیاں ہیں، جو خلل ہے، جو اس کے اندر انحراف ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اس سے آگاہ کرتے، متنبہ کرتے۔ تو یہ فکر بہت بنیادی فکر ہے، اور یہ ہر ایمان والے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے حق کیا ہے، اسے لے، اسے اپنائے، اسے برتے، اور حق کے علاوہ کیا ہے باطل، اسے سمجھے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے آگاہ کرے لوگوں کو۔ اب یہاں جو کسی ساتھی نے، جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ اس سے کیسے بچا جائے، وہی راستہ بچنے کا ہے جس راستے سے قرآن میں، سنت میں بچنے کے لیے لوگوں کو رہنمائی کی گئی ہے۔ اس سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ جب منہج حق ہمارے سامنے ہے، صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا منہج ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر، صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، تو اسی کا تمسک، اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اس کے علاوہ جتنے مناہج ہیں، جتنے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا۔ اس کی عملی پیش رفت کیسے ہو سکتی ہے، اس کا عملی اقدام کیسے ہو سکتا ہے آج کے اس دور میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسی منہج پر چلنے والے علماء، اسی منہج پر چلنے والے مدرسین، اسی منہج پر چلنے والے فضلاء، اسی خالص منہج سلف پر چلنے والے اداروں سے، دعوتی اور تعلیمی، تربیتی جتنے بھی شعبے ہیں، خالص اسی منہج پر کام کرنے والے، ان سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا۔ علماء سلف پر یا علماء منہج سلف سے ہمیں پورے طور پر جڑنا ہوگا، اور بہت باریکی سے اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس منہج کے خلاف کون لوگ ہیں، کون سے فرقے ہیں، کون سے شخصیات ہیں، کون سے افراد ہیں، کون سے بینرز ہیں، کون سے پوسٹرز ہیں، کون سے جھنڈے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بہت ہی اچھی طرح سے آگاہ ہو کر کے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ یہ تو بہت موٹی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے یہ محسوس کریں کہیں کسی پلیٹ فارم سے، جو جدید مناہج سے آگاہ کرنے، اس سے بچنے بچانے کی فکر کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر کسی وجہ سے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر پا رہا ہے، یا اس بارے میں سردی دکھائی دے رہی ہے، نرمی دکھائی دے رہی ہے، کہیں کچھ رواداری کے نام پر میرے بھائیوں اس حوالے سے خاموشی دکھائی دے رہی ہے،
زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے، قلم کا استعمال کم ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ ایسی فکر بھی آپ کو ملے گی امت کے اندر کہ بعض لوگ ہمارے ایسے ساتھی ہیں، یا بعض علماء بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، بعض طلباء بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے جو انہیں سمجھ میں آتا ہو مصلحت کے نام پر، انہیں سمجھ میں آتا ہو رواداری کے نام پر، انہیں سمجھ میں آتا ہو حالات اور ظروف کے نام پر، انہیں ایسا لگتا ہو کہ اس منہج سلف کے علاوہ باطل مناہج سے دور رہنے کے لیے ہمیں گفتگو ابھی نہیں کرنی چاہیے، مثال کے طور پر، یا بہت زیادہ اس میں تشدد ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لکھنے بولنے کی وجہ سے آپس میں کشاکش پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ جو پیش رفت چل رہی ہے یہ غیر مناسب ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی بعض ہمیں لوگ مل سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے جس کو مصلحت سمجھا جا رہا ہو، مثال کے طور پر، یا رواداری سمجھا جا رہا ہو، یا ایسا وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ حالات ظروف ایسے نہیں ہیں کہ منہج حق کی وضاحت ہو، منہج حق کے علاوہ، منہج سلف کے علاوہ دیگر مناہج پر بات ہونی چاہیے، رد ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، یا حالات ظروف مناسب نہیں ہے، ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ فکر ایک خاص فکر ہو سکتی ہے، انفرادی فکر ہو سکتی ہے، یہ کوئی انفرادی فکر ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ فکر کتاب و سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے جو لوگ ہیں، آج تک اور قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلے گا، کیا واقعی یہ فکر اس منہج سے میل کھاتی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا منہج تھا؟ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں اس جدید مناہج سے بچاؤ کے مسائل میں، بچاؤ کے معاملے میں یہ چیز بھی کہیں نہ کچھ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں شبہات میں ڈال رہی ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں، جدید مناہج کی تردید، جدید مناہج کی تردید، منہج حق کی وضاحت، کیا یہ قرآن، سنت، صحابہ، تابعین کے راستے کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق کیا ڈیلے کیے جانے کی چیز ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اولیت ہے اس کی حیثیت؟ اس کی حیثیت اولیت کی ہے، یا اس کی حیثیت ثانوی؟ کیا سب سے پہلے پیش کرنے والی چیز ہے یہ، یا اسے بعد میں پیش کیا جانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی چیز پیش کرنے کی ہے؟ یہ سب بھی ہمیں اسی سلف کے راستے سے طے کرنا ہوگا۔ معاملہ رائے کا نہیں ہے، معاملہ اصول کا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں بھی پڑھا ہو، یا کہیں اور اس کے علاوہ بھی جو مجلسیں اپنی ہوتی ہیں وہاں آپ نے سنا ہو کہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے مناہج جو ہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی دعوت کی جو مناہج ہیں یہ توقیفی ہیں۔ دعوت کے مناہج کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، اس میں رائے کا دخل نہیں ہے۔ یہ چیز اس سے متعلق نہیں ہے جس میں رائے کا دخل ہو۔ بھئی اگر کوئی آدمی کہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی توحید کی بات نہ کی جائے، تو کیا آپ مانیں گے کہ توحید کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ بھئی یہ منہج ہے کہ توحید سب سے پہلے بات کرنے کی چیز، تو اب حالات، ظروف، یہ سب ساری بات کر کے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ تمہارا سامنا یہود و نصارہ سے ہونے والا ہے، سب سے پہلے تم ان کے سامنے توحید کی بات کرنا۔ ہم کہیں مصلحت یہ ہے کہ بعد میں چھیڑیں گے اس کو، ہم کہیں کہ نہیں، حالات کے حساب سے اس پر بعد میں بات کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات بہت بنیادی اسی منہج کا حصہ ہے۔ دعوت کے توقیفی ہونے کی جو اصولی بات ہے کتاب و سنت کے اندر، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اگر یہ منہج کے مطابق ڈیلے کیے جانے والی چیز ہے، سیکنڈری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بالکل ڈیلے کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت اولیت کی ہے تو اسے اول ہی رکھنا ضروری ہے، اسے ڈیلے کیے جانا راہ سلف کے خلاف ہے۔ اور امت کے اندر بہت سارے فرقے جو پورے طور پر باطل کی راہ پر چل پڑے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی اور یہ بھی ہے، اور ان فرقوں کے یہاں ایک چیز بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے، ان کے ہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، دنیا بھر کی ساری چیزوں کا اہتمام، لیکن آپ دیکھیں گے کہ توحید بعد میں ہے اور سنت کا اہتمام ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ جو فرقے پورے طور پر ہٹ گئے، کیا ایسا کوئی راستہ سلف کا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا بھی ڈیلے کریں؟ اس کو ہم دلیلوں سے سمجھتے ہیں۔
اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا کلمہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ توحید اور منہج سب سے پہلے، توحید اور منہج سب سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے اندر توحید کا اعلان ہے اور رسالت کا اعلان ہے۔ رسالت یہ راستہ ہے، رسالت کیا ہے؟ یہ راستہ ہے۔ تو توحید کے ساتھ ہی رسالت جڑی ہوئی ہے، اور رسالت کا اقرار ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اب اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہیں چلیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا یا انہوں نے خود ہی اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جماع الدین اصلانی، جماع الدین اصلانی، دین کا خلاصہ نچوڑ دو جڑیں، دو اصول ہیں، دو بنیادیں، اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد الا بما شرع، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کی عبادت صرف اسی راستے سے کی جائے جو اللہ نے مشروع کیا ہے۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے، دو لفظوں میں۔ دین اسلام توحید کا نام ہے اور دین اسلام اللہ کی شریعت کے مطابق، دین شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا منہج، ایک توحید ہے، دوسرا راہ رسول ہے، ایک توحید ہے، دوسرا منہج رسول ہے۔ تو اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام شریعت نازل ہوئے، ان احکام شریعت کی تاریخ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کا حکم معراج میں آیا ہے کہ نہیں؟ نماز کا معراج میں آیا، اور دونوں طرح کی باتیں، یعنی اوامر کی بھی اور ایسے ہی مناہی کی بھی، دونوں پہلوؤں پر آپ غور کریں، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ رمضان کا روزہ کس سن میں فرض کیا گیا؟ زکوٰۃ کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ ساری باتیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ 6 ہجری، 9 ہجری وغیرہ ساری باتیں، اور 2 ہجری روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، مثال کے طور پر حرمت، شراب کی حرمت کس سن میں نازل ہوئی؟ لیکن کیا توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی بھی کوئی تاریخ ہے کہ سن فلاں سے توحید پر عمل کریں گے، سن فلاں سے سنت کو پکڑیں گے، سن فلاں سے صحابہ کے راستے پر چلیں گے؟ ایسی بھی کوئی تاریخ ہے بھائی؟ کوئی تاریخ نہیں ہے نا، وہ اول ہے۔ تو احکام بعد میں اترے، فرائض بعد میں اترے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، شراب کی حرمت بعد میں، زنا کی حرمت، فلاں 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 چیزیں فلاں فلاں وقت اتری، لیکن التوحید اول واجب و آخر واجب، توحید سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل ساتھ میں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ ہو تو توحید کی جو اولین دعوت ہے وہی صحیح معنوں میں نہیں آ سکتی، اس لیے اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جو نئے اور باطل راستے آئے اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف نے، حضرات صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی بن ابی طالب نے، ان سب لوگوں نے، اور یہ مثال ہے بطور مثال بقیہ سارے صحابہ کرام بالترتیب اس کے اندر شامل ہیں، ان اصحاب کرام نے اور ان کے نقش قدم پر چل کر تابعین تبع تابعین نے جیسے باطل مناہج کا رد کیا ویسے ہی باطل مناہج کا رد کیا جانا ضروری ہے، تب ہم اس سے بچ پائیں گے۔ خیر کی خیریت واضح کرنا ضروری ہے اور باطل کا بطلان واضح کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، ہر دور میں امت کے عادل، علم والے، امانت دار، سچے علماء اس دین کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اسے گلے لگائیں گے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اس دین سے غلوکاروں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی کاٹ چھانٹ کو نکال کر کے باہر کریں گے، تراش خراش کو نکال کر کے باہر کریں گے۔ وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی منمانی کا خاتمہ کریں گے۔ منمانی تعویل یعنی منمانی، اس کا معنی نکالنا جو جاہلوں نے نکال رکھا، خاتمہ کریں گے۔ تو ہر صدی میں
ہر دور میں، ہر خلف میں یہ کام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ آپ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے میرے بھائیوں جہاد کا جھنڈا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے ارتداد کا راستہ کھول دیا تھا، مرتد ہونے لگے، اسلام چھوڑ دیں گے، محمد تھے تو ٹھیک ہے، انہوں نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ ہمیں اسلام لانا پڑا اور اب ہم ہٹ جائیں گے اسلام سے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ٹھان لی۔ اس کے لیے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے بتائیے؟ ارتداد کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ زکوٰۃ کے انکار کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ آج کتنے مقدسات کو اور کتنی شریعت کے بنیادی عوامر کو پامال کرنے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سب کس نام پر؟ مصلحت کے نام پر، جبکہ کوئی مصلحت نہیں۔ مصلحت تو دین ہے، مصلحت تو توحید ہے، مصلحت تو سنت ہے، مصلحت تو قرآن ہے، مصلحت تو صحابہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ مصلحت کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اسی نام پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی، میرے بھائیوں آپ دیکھیے کتنے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاموشی اختیار کی؟ آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اور وہ ہمت کوئی نہیں کر سکا کہ عمر بن خطاب کے سامنے بات کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ کے جو واقعات ہیں سیرت میں بہت سارے، حضرت علی بن ابی طالب کو آپ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا ابو الحیاج، میں بھی تمہیں اس کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ جہاں بڑی اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہوں، پکی قبریں، اسے توڑ کر کے، مجسمہ بنا ہو اسے توڑ کر کے برابر کر دو۔ میں ابو الحیاج تمہیں اسی کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ تو شرک کی بات ہو گئی۔ بدعات کی بات آپ دیکھیں، بدعات، اور یہ سب یاد رکھیں کہ نئے راستے سب بدعت کے راستے ہیں، نئے راستے سب بدعت کے راستے ہیں۔ اس کی درجہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن بدعت میں سب مشترک، رافضیت بدعت ہے، خارجیت بدعت ہے، عقلانیت بدعت ہے، صوفیت بدعت ہے، انکار حدیث بدعت ہے، توہین صحابہ بدعت ہے، علم اور اہل علم کی تنقیص کرنا بدعت ہے۔ ایسے ہی ولاۃ امور، مسلم حکمرانوں کے خلاف میرے بھائیوں بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، زبان قلم سے اس کو بڑھاوا دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے۔ سب ساری چیزیں بدعت، عقیدے کی ساری بدعتیں ہیں، عمل کی بدعتیں اس کے علاوہ لمبی چوڑی ہیں بہت ساری۔ ان تمام پہلوؤں پر آپ یاد کریں کہ صحابہ نے مستقل کام کیا ہے کہ نہیں کام کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ عملی بدعت کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ کوفہ کی مسجد میں 100 تسبیحات، 100 تحلیلات، 100 تکبیرات کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اگر اس کی تردید نہ کرتے تو آج اس کا چلن اتنا چل رہا ہے، آج دلیل کے ساتھ اس کا چلن عام ہو جاتا۔ لیکن یہ ہماری پاس دلیل ہے کہ بدعت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ بدعت نیا راستہ ہے، شجر ممنوع ہے، سنت کے خلاف بدعت، سنت کے خلاف نفس پرستی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ ان کے خلاف کھڑے ہو کر کے ان کے باطل شبہات کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا 6000 لوگوں نے، آپ نے اس سے پہلے بھی اس ساری تفصیلات کو پڑھا ہے۔ 6000 لوگوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا، الگ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے، میرے ساتھیوں بھائیوں، کیا جا کر کے انہوں نے ان کے شبہات کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ ان کی تردید کیا نہیں کی؟ اس طریقے سے ہی ہم جدید مناہج سے بچ سکتے ہیں۔ نئے راستوں سے بچنے کے لیے بچاؤ کے سورسز کو پکڑنا ہوگا، بچاؤ کی تدبیریں جو ہیں وہ تدبیریں کرنی ہوگی، اور اس کا راستہ یہی ہے، ہمیشہ علم کا راستہ، خالص توحید کا، سنت کا علم، منہج سلف کا علم رکھنے والے اداروں، پروگراموں، علماء، علمی حلقات، علمی مجالس، ان سے وابستہ ہو کر کے پورے طور پر جو ایک دم خالص منہج کی رہنمائی کرنے والے ہمارے علماء ہیں، ان سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا۔ ہم شیخ صالح فوزان بن فوزان سے کیوں وابستہ ہو گئے؟ ان کی کتابیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے دروس کا سلسلہ ہم نے کیوں پکڑا ہے؟ تاکہ ہم ان جدید مناہج سے اور اس کے اندر جو خلل پایا جاتا ہے اس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں، تاکہ اپنے آپ کو ان تمام راستوں سے بچائیں۔ تو باطل مناہج سے، جدید مناہج سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ کسی بھی صورت میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ علم اور اہل علم کا ہی راستہ ہے، خالص منہج کا علم جہاں ہے،
چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ دعوتی ادارے ہوں، چاہے وہ علمی حلقات ہوں، چاہے وہ مجلسیں ہوں، چاہے وہ جمعے کے خطبات ہوں، چاہے وہ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خالص منہجی کتابیں ہوں، خالص منہجی تحریریں ہوں، ہم اپنی امت کی چھوٹی کے جو علماء ہیں ہم ان سے وابستہ ہو کر کے ہی اپنی صحیح منہج کی حفاظت کر سکتے ہیں اور باطل مناہج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ۔